السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سر سید احمد خان تحریک یا علی گڑھ تحریک کے حوالے سے۔ بر صغیر میں مسلمانوں کا زوال انگریزوں کی آمد سے پہلے ہی مغل دور میں شروع ہو چکا تھا، جب مغل حکمران عیاشیوں اور باہمی جھگڑوں میں مبتلا ہو کر ہندوستان میں اپنی حکومت کو انتہائی کمزور کر دیا تھا۔ اگر مغل حکومت کمزور نہ پڑتی تو انگریز ہندوستان آ کر حکومت کرنے کے خواب نہ دیکھ سکتے، لیکن انگریزوں نے پھر بھی ظاہری طور پر مسلمانوں کو خوش فہمی میں رکھنے کے لیے مغل سلطنت کو بحال رکھا ہوا تھا۔ لیکن 1857 میں انگریز مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے ہندوستان پر اعلانیہ قابض ہو گئے۔ جنگ آزادی، جس کو انگریزوں نے غدر یعنی بغاوت کا نام دیا، اس میں ہندوستان کے دیگر قوموں نے بھی حصہ لیا تھا، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کو اصل ذمہ دار ٹھہرا کر ان کے خلاف سخت کارروائیاں کی، جس کا منشا یہ تھا کہ مسلمان دوبارہ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں، کیونکہ مسلمان ہندوستان کے حاکم تھے اور وہی انگریزوں کے خلاف اٹھ سکتے تھے۔ لہٰذا انگریزوں نے مسلمانوں کو عبرتناک سزائیں دی، انہیں توپوں کے آگے باندھ کر فائر کیے، ان کی لاشیں درختوں سے لٹکائیں۔ مختصر یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر سکتے تھے مسلمانوں کے خلاف کیا۔ اس جنگ کے بعد مسلمان اندرونی طور پر ٹوٹ سے گئے، وہ حد درجہ مایوس ہو گئے، انہوں نے ہر قسم کی جدوجہد چھوڑ دی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ غلامی ان کا مقدر بن چکی ہے اور وہ اس غلامی سے کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ آزادی کی جدوجہد چھوڑنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم اور ملازمت سے بھی خود کو دور رکھا، جس کی وجہ سے وہ زوال ترین صورتحال کی جانب گامزن ہونے لگے۔ ایسے دور میں مسلمانوں میں قائدانہ صلاحیت رکھنے والے زعماء نے بھرپور کوشش کی کہ مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر جگایا جائے اور ان میں جدوجہد اور محنت کا ذوق پیدا کیا جائے۔ مایوسی اور محرومی کے اس اندھیرے میں راستہ تلاش کرنے والوں میں ایک شخصیت سر سید احمد خان بھی تھی۔ سر سید ہندوستان کے بدلے ہوئے حالات کا جائزہ سطحی جذباتیت کے بجائے ایک سائنسدان جیسی حقیقت پسندی سے لیتا ہے، اور اس کی روشنی میں مسلمانان ہند کی نجات و فلاح کے لیے ایک جامع پروگرام ترتیب دے کر ایک تحریک کی شکل دیتا ہے، جس کو سر سید یا علی گڑھ تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو مایوسی، محرومی اور انتشار کے اس ماحول میں روشنی اور امید کا ایک مینار ثابت ہوتا ہے۔ سر سید کی ایک طرف کوشش یہ رہی کہ مسلمانان ہند کے خلاف انگریزوں کی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان کے بغض و عناد کو کم کیا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے اسباب بغاوت ہند اور وفادار مسلمان نامی مقالوں سے مؤثر کام لیا، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کو نئے حالات کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے پر قائل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا۔ ایک صاحب ادراک قائد کی حیثیت سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جن شعبوں میں بہتری لانے کی کوشش کی، ان میں تعلیم، سیاست، سماج، مذہب اور ادب شامل تھے۔ مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے مراد آباد اور غازی پور میں جدید طرز کے سکول قائم کیے۔ 1875 میں علی گڑھ کالج قائم کیا۔ مذہب کے شعبے میں سر سید نے عقلی اپروچ اپنایا، اسلامی تصورات کو جدید سائنس سے ہم آہنگ کرنے کی کوششوں میں ان کے بعضی تفاسیر
روایتی عقائد کے خلاف رہیں۔ سر سید سب سے زیادہ اپنے مذہبی عقائد اور نظریات کی وجہ سے قدامت پرست حلقوں کی تنقید اور مخالفت کا نشانہ بنا۔ سماجی طور پر مسلمانوں کی پستی دور کرنے کے لیے تہذیب الاخلاق کے نام سے رسالہ جاری کیا، جو مسلمانوں کی سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس طرح سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کو ترقی دینے کے لیے بھی سر سید نے اپنا کردار ادا کیا۔ سر سید سیاست کے حوالے سے 3 نکات مسلمانوں کو ذہن نشین کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ سیاسی آگہی ناگزیر ہے، انگریزوں کو اپنے مفاد کے لیے دوست بنایا جائے، اور کانگریس کی سیاست مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ سر سید کا خیال تھا کہ برصغیر جہاں پر مختلف نسلوں اور عقیدوں کے لوگ بستے ہیں میں ایک ایسی نمائندہ حکومت کا قیام جو اکثریت کے اصول پر مبنی ہو مسلمانوں کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ انگریزوں کے قریب آئیں اور کانگریس سے دور رہیں اور خود اپنی قوت استوار کریں۔ ان کا اصرار تھا کہ مسلمان جب تک تعلیمی اور معاشی لحاظ سے ہندوؤں کے ہم پلا نہ ہو جائیں وہ سیاست میں نہ پڑیں۔ مذکورہ میدانوں کے علاوہ اردو ادب پر بھی اس کے مفید اثرات پڑے۔ اردو ادب کے حوالے سے ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایک سوچ اور منصوبے کے تحت سادہ اردو نثر کا آغاز کیا۔ اردو نثر کو روایتی عبارت آرائی، لفاظی تکلف و تصنع سے نجات دلائی، اس کو اجتماعی مقاصد سے روشناس کیا اور اس کو سہل اور سلیس بنا کر عام اجتماعی زندگی کا ترجمان اور علمی مطالب کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ اردو نثر کے حدود کو وسیع تر کیا اور اسی بنا پر جدید اردو نثر کا باقاعدہ بانی سر سید کو قرار دیا جاتا ہے۔ عقلیت، مقصدیت، مدعا نگاری اور استدلالی خصوصیات والی نثر اور سہل اسلوب بیان کے علاوہ اصناف ادب کا رواج بھی سر سید اور اس کی تحریک کے زیر اثر ہوا۔ سر سید پر بعضی حلقوں نے کافر، بے دین، ملحد اور نیچری تک فتویٰ لگائے، مگر یہ ان افراد کی متعصبانہ یا سطحی سوچ تھی۔ ان کے خلاف اس قسم کے الزامات لگانے والے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ سر سید ہی تھا جنہوں نے اپنی تصنیف خطبات احمدیہ میں ویلی میور کی کتاب لائف آف محمد میں لگائے گئے اعتراضات کے بڑے مدلل اور مؤثر جوابات دیے۔ اپنی اسی کتاب کی اشاعت کے لیے وہ اپنا سارا اثاثہ بیچنے پر بھی تیار تھا۔ اسی طرح بعضی مخالفین اس کو انگریزوں کا مداح بلکہ کم ظرف، چاپلوس اور ابن الوقت تک کہنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، مگر وہ ناقدین یہ نہیں جانتے تھے کہ سر سید جو کرتے تھے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ مسلمان قوم کے تحفظ اور مفاد کے لیے کر رہے تھے۔ سر سید کا قلم، ان کے دینی تصورات، ان کی انگریز مداحی، ان کا نیچری پن غرض، ان کی ساری تگودو اور پالیسیوں کے محرکات اور مقاصد کا محور صرف اور صرف مسلمانان ہند کا مفاد تھا۔ اس وقت انہوں نے جو طرز عمل اور پالیسی اپنائی تھی وہ حالات کے مطابق حقیقت پسندانہ اور زیادہ مناسب تھی۔ اگرچہ ان کے بعضی عقائد اور نظریات سے اختلاف کی گنجائش رہی ہے، مگر اس کی تحریک کی نیک نیتی، اعلیٰ مقاصد اور بحثیت مجموعی مفید نتائج سے کوئی متوازن ذہن والا انکار نہیں کر سکتا۔ اپنے نقائص کے باوجود سر سید کی تحریک مسلمانان ہند کی اصلاح، فلاح و ترقی کی بلا شبہ ایک ہمہ گیر اور مفید تحریک تھی۔